رزق کے دروازے کیوں بند ہوتے ہیں؟ کیا یہ گناہ آپ کے گھر میں تو نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ گناہ کرنے والے کے گھر میں دولت کبھی نہیں آیا کرتی۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگا، یا علی، دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملے ہیں جو امیر خاندان میں پیدا ہوئے، جب ان کا وصال ہوا تو اس وقت بھی وہ امیر ہی تھے، اسے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو چند عرصے کے لیے امیر ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ غریب ہو جاتے ہیں، رزق ان لوگوں سے چھین لیا جاتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو رزق میں کمی لاتے ہیں اور رزق کو ختم کر دیتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے انسان، 5 گناہ ایسے ہیں جس کو کرنے سے انسان کا رزق ختم ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے رزق میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس نے پوچھا، یا علی، وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ 5 گناہ یہ ہیں۔ نمبر 1، سود کھانا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود پر خرید و فروخت کرتے ہیں، ان لوگوں کو روز محشر اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خطاب فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا نہ کرنا۔ لوگوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، ہم کو ایسے گناہ سے سخت نفرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کا نہیں جتنا گناہ سود کھانے والے کو ملتا ہے۔ رزق کو ختم کرنے کی اصل وجہ سود کھانا ہے۔ نمبر 2، نیک اور متقی پرہیزگار عورت پر تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو لوگ نیک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ عورت جو ہر وقت میری رحمت کی آغوش میں رہتی ہے، جس پر گڑی رحمت کی بارش برستی ہے، نماز ادا کرتی ہے، باپردہ ہے، متقی پرہیزگار ہے، جو لوگ ایسی عورت پر تہمت لگاتے ہیں، میں اس وقت تک ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گا جب تک وہ نیک عورتیں ان کو معاف نہیں کریں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس نے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، میں ان سے بہت محبت کرتی تھی، اب ہر روز میرا شوہر میرے خواب میں آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میری قبر کھود کر دیکھو، ایک بار میری قبر کھول کر میرا چہرہ تو دیکھو۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں بہت ہی دور سے چل کر یہ مسئلہ آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، آؤ، میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے شوہر کی قبر کھودنے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ قبرستان پہنچ گئے جہاں اس بڑھیا کے شوہر کی قبر تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تیرے شوہر کی قبر کون سی ہے؟ اس بوڑھی عورت نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتے رہے۔ دعا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے قبر کے اندر سونے والے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس قبر سے ایک انسان اٹھ کھڑا ہوا، جس کو دیکھ کر اس بڑھیا نے زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ وہ کھڑا ہونے والے انسان کا جسم تو انسان ہی تھا، اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کو ہوش آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس زندہ ہونے والے انسان سے دریافت کیا کہ دنیا میں تو نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس کے بدلے میں تجھ کو اتنی بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نیک اور پرہیزگار عورتوں پر تہمت لگا کر ان کا استعمال کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا بھگتنا پڑ رہی ہے، اور روز محشر میں لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا جن کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ نمبر 3، شرک کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ روز محشر اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اس کے گناہ چاہے آسمان اور زمین میں موجود چیزوں سے بھی زیادہ ہوں، اس انسان کو چاہیے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ کافر لوگوں کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 4، چوتھا گناہ جادو کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی پر جادو کرنا، کسی کا جینا حرام کرنا،
किसी की खुशियों को छीनने के लिए इस पर जादू करना, उसको जादू के ज़रिए ख़त्म करना। हज़रत अली ने फरमाया जादू करने वाला इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। जब किसी जादूगर की मौत होती है तो वो काफिर जादूगर की मौत कभी भी ईमान पर नहीं होती। नंबर 5, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया किसी को देख दुख और तकलीफ दुनिया देना सबसे बड़ा गुनाह है। उसको दुख देना, किसी का जीना हराम करके खुद खुश होना, किसी को रुलाकर खुद हंसना सबसे बड़ा गुनाह है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया इन 5 बंदों से अल्लाह ताला रोज़ क़यामत सख्त हिसाब लेगा और दुनिया में इन 5 से रिज़्क़ छीन लिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेशक आदमी महरूम हो जाता है रिज़्क़ से गुनाहों के सबब जिसको वो अख्तियार करता है। अल्लाह पाक हमें इन गुनाहों से बचाए। अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और हमें गैब से कुशादा रिज़्क़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।